پاکستان کے سائبر طیاروں نے انڈیا کے امپیئر طیاروں پہ حملہ کر دیا۔ پاکستان کے سٹار فائٹر نے بھارتی نارتھ طیارے کو بسرور ایئرپورٹ پہ اترنے پہ مجبور کر دیا اور کیپٹن کو جنگی قیدی بنا دیا۔ یہ نارتھ طیارے پاکستان کے ابھی بھی قبضے میں ہیں۔ بھارت نے آپریشن گرینڈ سلیم سے تنگ آ کر پاکستان کو مزہ چکھانے کے لیے انٹرنیشنل بارڈر لاہور اور سیالکوٹ کی طرف سے کراس کر دیا۔ حالانکہ پاکستان سیز لائن کے پار جنگ کر رہا تھا جو کہ بارڈر نہیں تھا، لیکن بھارت نے جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی کی اور اس وقت حملہ کیا جب پاکستان کے تقریباً 25,000 سپاہی چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے اور بارڈر پہ کوئی حفاظتی اقدام بھی نہ تھے۔ انڈین کیپٹن، انڈین جرنیل یہ برخے مار رہے تھے کہ ہم دوپہر کا کھانا لاہور میں کھائیں گے، لیکن پاک فوج نے دشمن کے یہ ارادے خاک میں ملا دیے۔ بھارتی ٹینکوں نے لاہور کے محاذ سے تینوں اطراف پہ حملہ بولا، واگا، برقی ہڈیالہ اور تیسرا حملہ قصور کی طرف سے بڑھایا۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ اگر ہم ان علاقوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو لاہور پہ قبضہ آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن پاک فوج نے سب حملے ناکام کر دیے۔ 6 ستمبر کی صبح پاکستان کے جنگی طیارے بھارتی ٹینکوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، درجنوں ٹینک تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ پاک فضائیہ کے حملے اس قدر خطرناک تھے، ان کے کمانڈر بھارتی کمانڈر نرنجن پرسان خوف کے مارے کھیتوں میں چھپ گئے۔ ان کے سینئر کیپٹن نے انہیں ڈانٹ کر باہر نکالا۔ اس وقت ان کی حالت دیکھنے کی تھی، پورے کے پورے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے اور کہا، تم کوئی کمانڈر ہو یا کلی؟ پاک فضائیہ کے حملے کی وجہ سے بھارتی طیارہ 3 جونٹ کو شدید نقصان پہنچا، کیونکہ یہ باٹا پور میں داخل ہو کر جوتیوں کی فیکٹری پہ قبضہ کر چکا تھا۔ اس علاقے میں میجر شفقت بلوچ نے محض 100 سپاہیوں کے ساتھ سینکڑوں بھارتی سپاہیوں کا مقابلہ کیا، دشمن کے بہت سے ٹینک تباہ کر دیے۔ قصور کے محاذ پر بھی پاکستان آرمی نے دشمن کے حملوں کو پسپا کر دیا۔ لڑائی ابھی جاری تھی کہ پاک فضائیہ نے بھارتی ایئر بیس پر حملے شروع کر دیے۔ سکاؤنڈرل لیڈر سجاد کی قیادت میں پٹھان کوٹ ایئر بیس پہ حملہ کر دیا گیا، جس میں 10 بھارتی جنگی طیارے تباہ کر دیے گئے۔ 6 ستمبر کی رات 3 پاکستانی طیاروں نے سرفراز رفیقی کی کمانڈ میں ہلواڑہ ایئر بیس پہ حملہ کیا۔ ان 3 طیاروں نے دشمن کے 12 ہنٹر طیاروں کا مقابلہ کرنا تھا۔ اس کے مقابلے میں پاکستان جان بازوں نے دشمن کے 6 طیارے تباہ کر دیے اور اس مقابلے میں صرف پاکستان کا 1 طیارہ تباہ ہوا تھا۔ سرگودا ایئر بیس پہ دشمن نے حملہ کیا، جس میں محمد محمود عالم جو کہ MM عالم کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے یادگار کارنامہ سر انجام دیا۔ انہوں نے تقریباً 30 سیکنڈ کے اندر دشمن کے 5 جنگی طیارے تباہ کر دیے اور ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا گیا، جس کی وجہ سے انہیں لٹل ڈریگن کا لقب بھی دیا گیا۔ حتیٰ کہ پاک فضائیہ نے امرتسر پہ حملہ کر کے بھارتی ایئر بیس پہ موجود ریڈار سسٹم کو بھی ختم کر دیا۔ پاک فضائیہ نے 9 ستمبر کو واگا اور قصور پر جوابی حملے بھی کیے۔ پاکستانی افواج نے بھارتی گاؤں کھیم کرن پہ قبضہ کر دیا اور امرتسر ان کے نشانے پہ تھا۔ اگر امرتسر پہ قبضہ ہو جاتا تو لاہور میں جتنی بھی بھارتی فوج آئی ہوئی تھی وہ پاک آرمی کے گھیرے میں آ جانی تھی، لیکن کھیم کرن کے کھیتوں کی جو زمین تھی دلدلی تھی اور کھیتوں میں کھڑا ہوا پانی ٹینکوں کے لیے عذاب بن گیا، جس کی وجہ سے پیش قدمی آگے نہ بڑھ سکی۔ لیکن لڑائی کے آخر دم تک پاک فضائیہ کے ٹینکوں نے اس کھیت میں رہ کر اپنے ملک کا دفاع کیا۔ پاک فضائیہ کے ساتھ ساتھ پاک بحریہ نے گجرات کے علاقے دراکا میں انٹر ہو کر بھارتی ریڈار سسٹم تباہ کر دیا۔ پاکستان کی سب مرین غازی نے ممبئی میں وکرم سب مرین کو روک کر ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، لیکن اس سب لڑائی میں میجر عزیز بٹی کا رول سب سے نمایاں تھا۔ میجر عزیز بٹی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ان کی کسٹڈی میں تقریباً 100 سپاہی تھے، بھارت کی پوری ڈویژن جس میں سے 10 سے 20 ہزار سپاہی موجود تھے، ان سب کا 100 سپاہیوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔
कई घंटे भारतीय टैंकों को रोकने के बाद अचानक 3 टैंक इनके गांव में दाखिल होते हैं, जिनमें से 2 टैंक के हमलों को ये नाकाम कर देते हैं। तीसरे टैंक का गोला ये अपने सीने पे खा लेते हैं। 8 सितंबर को सियालकोट में मैदान लगता है और पाक फौज और इंडियन फौज का आमने सामने मुकाबला होता है। पाक फौज भारतीय फौज को पीछे हटा देती है। भारतीय फौज वापस पलट के चविंडा के इलाके में महाज खोल देती है और भारत अपने पूरे टैंकों के साथ चविंडा के मैदान पर पाकिस्तान पे हमला बोलता है। वर्ल्ड वॉर 2 दूसरी जंग अजीम के बाद ये टैंकों के साथ दूसरी बड़ी जंग थी। यहाँ पे पाकिस्तानी नौजवानों ने तारीख रकम कर दी। कहा जाता है कि वो अपने सीनों के साथ बम बांधकर भारतीय टैंकों के नीचे आ जाते थे। नौजवानों की ये बहादुरी देखकर भारतीय फौज अपने टैंक वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। नूर जहान का नगमा ए पुत्र हत्ताते नहीं विकदे बहुत पॉपुलर हुआ और नौजवानों का लहू गरमाता रहा। खैर, जिस मसले की वजह से इतनी बड़ी जंग लड़ी गई, लेकिन वो मसला ही रहा। मसला कश्मीर ना हल हो सका और अयूब खान को इस जंग की नाकामी ठहराया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसके मुकाबले में बहुत से इलाकों पे कब्जा कर चुके थे और बाद में ताशकंद में मुआहिदा हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान को उन इलाकों को छोड़ना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान के पास ये चांस था कि वो उन इलाकों के बदले कश्मीर को आज़ाद करा सकता था, लेकिन अयूब खान ने ऐसा ना किया, जिसकी वजह से वजीर खारजा जुल्फकार अली भुट्टो ने उनको टाटा बाय बाय कर दिया और उनके खिलाफ तहरीक चला दी।